بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كل ضامر يأتين من كل فج عميق قال تبارك وتعالى في مقام آخر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدقت یا رب العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ وصدق رسولك النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل صد احترام میرے دوستوں اور میرے بزرگوں،
اب حضرات کے سامنے قرآن کریم سے 2 آیت کریمہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلامی سال 1443 ہجری کا 11واں مہینہ ماہ ذوالقعدہ جس کی آج 24 تاریخ ہے، اور چند دنوں کے بعد جو مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس مہینے میں دنیا بھر سے خوش نصیب مسلمان اللہ کے بندے اللہ کے حضور بیت اللہ کا حج ادا کریں گے۔ اللہ تعالی جتنے بھی عازمین حج ہیں، اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو اپنی غربت، افلاس، حالات کی وجہ سے نہیں جا سکتے، آئندہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اپنے خزانوں سے انتظام فرما دے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے انسان کو، نہ جانے کس وقت کی دعا قبول ہو جائے اور حاضری اللہ کے حضور حاضری نصیب ہو جائے۔ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے انسان کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی بنیاد 5 ارکان پہ رکھی ہے۔ پہلا کلمہ، دوسرا رکن نماز، تیسرا رکن زکوٰۃ، چوتھا رکن روزہ، 5واں رکن بیت اللہ کا حج۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع بھی فضائل حج ہے۔ نماز روزانہ 5 مرتبہ فرض ہے۔ انسان جس حال میں ہو، بیمار ہے، صحت مند ہے، امیر ہے، غریب ہے، مصروف ہے یا فارغ ہے، روزانہ 5 مرتبہ نماز اس کے اوپر فرض ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، کروٹ کے بل لیٹ کے پڑھے، اشارے سے پڑھے، پڑھنی ضرور ہے۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے اگر آدمی صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ روزہ سال میں 1 مہینہ کے روزے فرض ہیں اگر مسلمان صحت مند ہے۔ اگر خدا نخواستہ بیمار ہے یا مسافر ہے تو روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے۔ آئندہ بیماری سے ٹھیک ہو جائے، سفر سے واپس آ جائے تو ان روزوں کی قضا کرے گا۔ اور حج بیت اللہ پوری زندگی میں 1 بار فرض ہے اگر آدمی صاحب استطاعت ہے۔ ایک مرتبہ زندگی میں حج فرض ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے، ان دونوں باپ بیٹوں نے، ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ ابراہیم خلیل اللہ مستریوں کا کام کر رہے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ مزدور کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، اور ساتھ میں اس عظیم کام کی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، دونوں باپ بیٹا مل کر بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے ہیں اور ساتھ میں دعا مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کی طرف سے اس محنت کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، ہم تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے اور تو ہمارے بارے میں جاننے والا بھی ہے کہ ہم نے یہ جو کام کیا تو خالص تیری ہی رضا کے لیے کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے مسلمان جو بھی نیک عمل کرے خالص اللہ ہی کی رضا کے لیے کرے، اور عمل کے اختتام پر، عمل کے آخر میں اللہ سے قبولیت کی دعا بھی مانگا کرے، کریم پروردگار میرے اس عمل کو قبول فرما لے۔ جب انسان اللہ کے لیے نیک عمل کرے، خواہ وہ ذرے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ خالص اللہ کے لیے ہیں، اس میں اخلاص ہے، اللہ کے ہاں اس ذرے برابر عمل کا وزن پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ اور اگر ریاکاری دکھلاوے کے لیے کرے گا تو پہاڑوں جتنا وزنی عمل اللہ کے ہاں ذرے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو جب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر کے فارغ ہوئے تو اللہ نے فرمایا، اے میرے خلیل، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ نے اپنے خلیل سے فرمایا، میرے خلیل، بیت اللہ کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، اب لوگوں میں اعلان کر دو، آواز لگا دو
تاکہ اس مکان میں لوگ دنیا بھر سے آیا کریں. کوئی پیدل آئے گا، کوئی سواریوں پہ سوار ہو کے آئے گا، کوئی اونٹنی پہ آئے گا، کوئی گھوڑے پہ آئے گا. گروہ کے گروہ پوری دنیا سے لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے، اس کی حاضری کے لیے آیا کریں گے. آپ اعلان کر دیں میرے خلیل. فرمایا میرے کریم پروردگار، اعلان تو میں کر دوں، لیکن ساری دنیا تک میں اپنی آواز کو کیسے پہنچا دوں؟ رب العالمین نے فرمایا خلیل تیرے ذمے اعلان کرنا ہے، آواز لگانا ہے. دنیا کے ہر انسان تک اس آواز کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی، دنیا کے ہر انسان تک اللہ تبارک و تعالی نے اس آواز کو پہنچایا، چاہے وہ پیدا ہوا تھا یا نہیں، عالم دنیا میں تھا یا عالم ارواح میں تھا یا ماں کے پیٹ میں تھا، ہر ایک تک اللہ نے اس آواز کو پہنچایا. اور جن خوش نصیبوں نے حضرت خلیل کی اس آواز پر لبیک کہا، انہیں ضرور حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرے گا، جس نے جتنی بار بھی خلیل کی آواز پر لبیک کہا وہ اتنی بار حج کرے گا. کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کئی حج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خلیل کی اس آواز کو کائنات کے ہر انسان تک پہنچایا. ہر ایک نے اس اعلان کو سنا، اور اس آواز پر لبیک کہنے والے خوش نصیب ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں. اور پھر حج کی فضیلت کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جس نے اللہ کے لیے حج کیا، بولو کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا. اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، اس لیے نہیں. اگر اس لیے حج کیا تو حج کامیاب نہیں ہے، قبول نہیں ہے. حاجی صاحب تو بن جائے گا، لوگ حاجی صاحب کہہ دیں گے، لیکن وہ حج قبول نہیں ہوگا. اس لیے حج کرنے والے کو بھی چاہیے کہ اپنے اس عمل کو ظاہر نہ کرے. کوئی نام پوچھے سیدھا سادہ نام بتائے، جی اچھا بھلا نمازی ہوگا، کوئی نام پوچھے گا کبھی نہیں کہے گا نمازی فلاں صاحب. زکات دینے والا ہوگا کبھی نہیں کہے گا جی زکاتی فلاں صاحب، سخی فلاں صاحب. روزہ رکھا ہوا ہوگا کی نام ہے جی، کبھی نہیں کہا ہوگا روزہ دار فلاں صاحب. حج کیا تو نام پوچھو تو حاجی فلاں صاحب. اور کئی تو اپنے نام کے ساتھ الحاج لگا دیتے ہیں، الحاج فلاں صاحب، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ بڑے اس نے حج کیے. فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اس نے کوئی فحش گفتگو نہیں کی، کسی رکن کو ضائع نہیں کیا، کسی رکن کی ادائیگی میں کمی نہیں کی. فرمایا جب وہ حج سے فارغ ہو کر اپنے گھر کو لوٹتا ہے، ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جس طرح
جس دن وہ گھر اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، جس دن اس طرح گناہوں سے پاک تھا، حج کی ادائیگی کے بعد بھی اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اخلاصی نیت سے حج کرنے والے کے لیے یہ اجر ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے قرب قیامت، اخیر زمانہ میں میری امت کے جو امیر لوگ ہوں گے وہ سیر سپاٹے کے لیے حج کریں گے۔ چلو جی اس سال دبئی نہ من جا، برطانیہ آٹو نہ من جا، چلو بیت اللہ چلے وینے سیر ہوئے سی ساڑی۔ امیر لوگ حج کی غرض، سیر و سیاحت کی غرض سے حج کریں گے، اور فرمایا میری امت کا متوسط طبقہ تجارت کی غرض سے حج کرے گا، کچھ مال ادھر سے لے گئے، کچھ ادھر سے لے آئے، اور فرمایا میری امت کے علماء ریاکاری، نمائش، نام و نمود کے لیے حج کریں گے۔ لوگ کہیں جی فلاں مولوی صاحب نے اتنے حج کیے تھے جی، فلاں مولوی صاحب تو الحاج ہیں جی، اور الحاج صاحب کے دروازے پر اگر کوئی غریب بیچارہ 10 روپے مانگنے کے لیے آ جائے، الحاج صاحب کی طبیعت بگڑ جاتی ہے تو الحاج صاحب، لیکن غریب مسکین کے لیے جیب میں کچھ نہیں ہے۔ بدنیتی چھپ نہیں سکتی شیریں زبانی سے، بدنیتی چھپ نہیں سکتی شیریں زبانی سے، دل اچھا ہو تو نبھ جاتی ہے بد زباں ہو کر بھی۔ نیت صاف ہو انسان کی، نیت کے اندر سارا فطور ہی ہوئے، ہر واسطے نیت خرابی ہو، ہر کسی واسطے اتو حاجی، نمازی، قاضی، غازی بنا پہ ہوئے انسان تو کیا فائدہ۔ اور علماء نے لکھا ہے جس آدمی کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ہر سال حج کے لیے جا سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ایک ہی حج کرے جو اس کی ذمہ فرض ہے۔ ہر سال جو حج پہ اس کا خرچہ آتا ہے اس کو اللہ کے غربا مساکین بندوں پہ خرچ کرے۔ اس کا ہر سال حج کرنا اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا غربا مساکین پر اپنا مال خرچ کرنا اللہ کو محبوب ہے۔ پڑوسی بیچارہ پکھتوں پہ مرنا ہے، کپڑے پھٹے پرانے، بچے دال روٹی واسطے ترسنے پہن، حاجی صاحب 50 حج کر کے بیٹھا بھائی جی۔ اپنے اڑوس پڑوس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا من حج للہ، حدیث میں کیا آتا ہے؟ جس نے اللہ کے لیے حج کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا اور مروہ کے درمیان بیٹھے، ایک جماعت تشریف لائی، اپنے سواریوں سے اتری، تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی تم لوگ؟ صفا مروہ کی سائی سے جب وہ فارغ ہوئے نا تو حضرت عمر سے ملاقات، انہوں نے فرمایا کون ہو بھائی تم لوگ؟ کہنے لگے ہم عراقی ہیں اور ہم یہاں پہ حج کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اور کوئی غرض تو نہیں ہے تمہارا نا، اور کوئی مقصد تو نہیں ہے؟ یہاں کسی سے اپنی میراث لینے کے لیے تو نہیں آئے؟ نہ جی۔ کسی کے ذمے کو تمہارا قرض ہو وہ لینے کے لیے تو نہیں آئے؟ نہیں جی۔ کوئی تجارتی سامان، تجارتی لین دین کے لیے تو نہیں آئے ہو؟ کہنے لگے نہیں جی۔ فرمایا نئے سرے سے اعمال کرو، پچھلے تمہارے سارے گناہ بخشائے گئے۔ جب اور کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے حج کے لیے آئے ہو اور حج سے فارغ ہو گئے ہو، فرمایا اثر نو اعمال کرو، پچھلا کھاتا سارا صاف ہو گیا نے۔ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، کوئی فحش گفتگو نہیں کی، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کسی کو کوئی اذیت تکلیف نہیں پہنچائی، کسی رکن کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کی،
حج سے فارغ ہو کر گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ایک دن کا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ ہے حج کی فضیلت۔ ہاں، کسی نے کہا گناہ پہ گناہ ہم کیے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ ہم کیے جا رہے ہیں، کرم کے سہارے کیے جا رہے ہیں۔ گناہ پہ گناہ ہم کیے جا رہے ہیں، تیرے کرم کے سہارے کیے جا رہے ہیں۔ ہوئی ان کی نظر کرم جب سے مجھ پر، ہوئی ان کی نظر کرم جب سے مجھ پر، میرے دوست بھی دشمن ہوئے جا رہے ہیں۔ آج تو حسد کی آگ میں ہر کوئی جل رہا ہے۔ کسی کو ذرا سی اچھی حالت میں دیکھ لیا، اگر اس کا دوست ہے تو ویسے ہی منہ بنا لیا۔ حسد کی آگ میں جو جلنا ہے، جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت دے، دوسرے مسلمان کو دیکھ کے خوش ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اس وقت تک تم کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ فرمایا نیکی والے حج کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نیکی والے حج کا بدلہ حج جنت کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جو نیکی والا حج کرے گا اللہ اس کو ضرور بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حج کی نیکی کیا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ حج میں اللہ کے بندوں کو، حاجیوں کو، عازمین حج کو کھانا کھلانا، عازمین حج سے نرم گفتگو کرنا، اور حج کے موقع پر لوگوں کو سلام کرنا، یہ حج کی نیکی ہے۔ بتلاؤ مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی حجاج کرام ہیں سب کو کھانا کھلائیں تب نیکی والا حج بنے گا۔ کسی ایک دو دوست کو کھلا دیں انسان، اور ضروری نہیں ہے کہ پورے سفر میں کھلائے۔ ہر کسی سے نرم گفتگو کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ سلام کرنے میں کون سا بل آتا ہے بھائی؟ پاکستان میں تو بجلی مہنگی ہے نا، سلام تو مہنگا نہیں ہے نا، سلام پر کوئی بل نہیں آتا۔ یہ حج کی نیکی ہے۔ فرمایا نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حج کرنے پر اپنے بندے کے لیے بہت کچھ رکھا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت صاف ہو، حج اللہ کے لیے ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی، اس نے شرک کیا۔ جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ہر عمل میں انسان اخلاص نیت سے کام لے۔ عمل کے شروع میں بھی انسان اپنی نیت کو ٹٹولے، درمیان میں بھی، آخر میں بھی۔ اگر خدا نخواستہ نیت میں کچھ فتور، کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے، اس کو فوراً انسان دور کر لے، وگرنہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب یوم عرفہ آتا ہے نا، 9 ذی الحج، اس یوم عرفہ والے دن جب سارے حجاج کرام میدان عرفات میں ایک ہی بادشاہ کے سامنے، ایک ہی لباس میں، ایک ہی انداز میں، ایک ہی زبان میں، ایک ہی آواز میں اس پروردگار کا ترانہ گاتے ہیں، لبیک لبیک
اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک۔ اے میرے کریم پروردگار، آج ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، کوئی کس علاقہ سے، کوئی کس علاقہ سے، کوئی کس زبان کا ہے، کوئی کس قوم کا ہے، کوئی کس رنگ کا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی ہندوستانی ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی سندھی، کوئی پٹھان، کوئی پنجابی ہے، سارے کے سارے لوگ اپنا علاقائی لباس اتار کر، اپنی علاقائی زبان چھوڑ کر، اپنا علاقائی رسم و رواج، تہذیب و اطوار چھوڑ کر، ایک ہی میدان میں، ایک ہی انداز میں پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر جب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری کی ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں، ساری کی ساری بادشاہی تیرے لیے ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک میں حاضر ہوں اس عقیدے کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا و دستگیر نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بیماروں کو شفا دینے والا نہیں، کوئی سمندر کی پانی کی نازک طبیعت پر کشتیوں کو پار لگانے والا نہیں، کوئی تیرا شریک نہیں، نہ تیری ذات میں، نہ تیری صفات میں، نہ تیری قدرت و اختیارات میں۔ کریم پروردگار، میں یہ عقیدہ لے کر آج تیرے سامنے آیا ہوں، فقیر بن کے آیا ہوں، تعریف کرنا میرا کام ہے، میری تعریف کو قبول کر کے مجھے بخش دینا تیرا کام ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ یوم عرفہ میں، عرفہ والے دن اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ نزول فرماتے ہیں، اور پھر اللہ فرشتوں کے سامنے فخری انداز میں فرماتے ہیں، اوے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو، یہ کہاں کہاں سے آئے ہیں، ان کے سروں کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ان کے جسم، ان کے کپڑے، ان کے لباس گرد و غبار سے آلودہ ہیں، اور یہ میرے سامنے کھڑے ہو کر اپنی عاجزی اور میری بڑائی کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرشتوں، یہ دنیا بھر سے سفر کر کے میری رحمت کی امید لے کر اس میدان میں میرے سامنے کھڑے ہیں، تم گواہ رہو میں نے ان سب کی مغفرت کر دیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ فلاں بندہ، فلاں عورت، فلاں مرد فلاں گناہ کیے جا رہا ہے، فلاں گناہ اس نے کیا ہے، فلاں اس نے گناہ کیا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، فرشتوں، سارے گناہ کرنے کے باوجود آج جب یہ میرے سامنے آ کر اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، میری بڑائی بیان کر رہے ہیں، میری رحمت کی امید لے کر آئے ہیں، آج میں ان کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، آج تو میں نے اپنی رحمت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ تو فرشتوں سے بات ہوئی۔ پھر اللہ براہ راست اپنے بندوں سے خطاب فرماتے ہیں، اے میرے در پہ آنے والوں، میرے در کے فقیر بن کر آنے والوں، میری رحمت کی امید رکھ کر، میری رحمت کی امید لے کر آنے والوں، اگرچہ تمہارے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہوں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، ساری دنیا کے سارے درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہو،
آج میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، میں تمہارا رب اعلان کرتا ہوں کہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ یہ حج کی فضیلت ہے۔ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اللہ ہی کے لیے حج کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی فحش گفتگو نہیں کی، وہ ایسی حالت میں واپس لوٹتا ہے، گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ایک دن کا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ جتنے بھی حج کرنے والے ہیں اللہ انہیں اخلاص سے حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تشریف فرما تھے، تو دو شخص آئے، ایک انصاری تھا اور ایک ثقفی تھا۔ وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم نے آپ سے کچھ معلومات لینی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو وحی کے ذریعے ساری بات بتلا دی۔ تو آپ نے فرمائی بھائی تم مجھ سے پوچھتے ہو یا میں خود تمہارے دل کی بات تمہیں بتا دوں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول بتا دیں۔ فرمایا تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ جب بندہ گھر سے حج کی نیت سے نکلتا ہے، حج کے ارادے سے نکلتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ جب وہ 2 رکعت طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے؟ جب وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے؟ جب وہ اللہ کے حضور قربانی کرتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے؟ جب وہ حج مکمل کر کے احرام کھول کے اپنا سر منڈاتا ہے تو کتنا ثواب ہے؟ جب وہ شیطان کو کنکریاں مارتا ہے تو کتنا ثواب ہے؟ جب وہ طواف زیارت کر کے واپس لوٹتا ہے تو کتنا ثواب ہے؟ انہوں نے کہا واللہ بخدا، خدا کی قسم آپ نے سچ کہا ہے، ہم یہی سوال آپ کے پاس کرنے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا سنو، جب آدمی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کی سواری جو قدم اٹھاتی ہے، چاہے وہ اونٹ ہے، چاہے وہ گھوڑا ہے، یا آج کل کی گاڑی ہے یا جہاز ہے، جو یہ آگے بڑھتا ہے ایک ایک قدم پر اللہ ایک ایک گناہ کو معاف کرتا ہے، ایک ایک نیکی دیتا ہے، ایک ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ گن لو اپنے قدموں کو ذرا، کوئی مائی کا لال اپنے قدموں کو نہیں گن سکتا کہ کتنے قدم میں نے یہاں سے یا دنیا کی جہاں سے بھی بیت اللہ کی طرف میں نے کتنے قدم اٹھائے کو گن سکتا ہے؟ اور فرمایا جب یہ طواف کر کے 2 رکعت نفل پڑتا ہے تو اس کو 1 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا جب یہ سفر مروہ کے درمیان سعی کر کے فارغ ہوتا ہے تو 70 غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور فرمائے جب یہ قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو جاتی ہے، اللہ کے پاس جمع ہو جاتی ہے۔ وہ نہ جانے اللہ دن قیامت کے اپنی شان کے مطابق کتنا بڑا اجر دے گا، بدلہ دے گا، وہ ہم نہیں جانتے۔ اور فرمائے جب یہ اپنا سر منڈاتا ہے، ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک گناہ، اس کا ایک ایک گناہ جو ہے وہ معاف ہوتا ہے، اور گناہ بھی وہ جو ہلاک کرنے والا ہے، بڑا گناہ جو اس کو ہلاکت میں ڈال دے گا، وہ گناہ اللہ ایک ایک بال کے بدلے میں معاف کرتا ہے، ایک ایک نیکی دیتا ہے، ایک ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ اور فرمایا جب یہ میدان عرفات میں آتا ہے تو میرا رب براہ راست اس سے خطاب کرتا ہے، اے میرے بندے، اے گناہگار، گناہوں کا دامن بھر کر میرے پاس آنے والے، تیرے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں،
بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہے. مجھے اپنے ربوبیت کی قسم کہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اور فرمائے جب یہ طواف زیارت کر کے واپس لوٹتا ہے تو یہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ایک دن کا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. فرشتہ اس کے کندھوں کے درمیان یوں ہاتھ رکھ کے کہتا ہے چلا جا واپس، اثر نو اعمال کر، پچھلے سارے گناہ تیرے معاف ہو گئے ہیں. فرشتہ اس کو تھپکی کہتا ہے شاباش، تو نے جو حج کیا اللہ کے در پہ جو تو آیا تو تیرا آنا فضول نہیں گیا، تو بخشے بخشایا گھر کو واپس جا رہا ہے. یہ حج بیت اللہ کی فضیلت ہے، لیکن اخلاص شرط ہے. اچھا، من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، نام و نمود کے لیے نہیں. حضرت علی بن موفق فرماتے ہیں کہ میں حج کے موقع پر رات کو سویا تو میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. انہوں نے سبز لباس پہنا ہوا ہے. ایک دوسرے سے پوچھتا ہے جانتے ہو اس سال کتنے لوگ حج کر رہے ہیں؟ کہا نہیں. کہا 6 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں. آج کل تو زیادہ جاتے ہیں نا، پرانے زمانے کی بات ہے. انہوں نے کہا اچھا ماشاءاللہ 6 لاکھ. کہا یہ بھی جانتے ہو ان 6 لاکھ میں سے کتنے لوگوں کا حج اللہ کو قبول ہے؟ کہا نہیں. کہا صرف 6 آدمیوں کا. فرماتے میری آنکھ کھلی، مجھے تو ٹینشن نے پکڑ لیا، پریشانی نے، غم نے پکڑ لیا. 6 لاکھ میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہے، نہ جانے میں ان 6 آدمیوں میں سے ہوں یا نہیں ہوں. کہتے سارا دن اس غم میں، اس پریشانی میں گزر گئے. رات سویا، پھر آنکھ لگی، پھر وہی 2 فرشتے آئے، پھر وہی سوال ہوا جانتے ہو کتنے لوگ حج کر رہے ہیں؟ 6 لاکھ. جانتے ہو کتنوں کا حج قبول ہے؟ نہیں، 6 کا. وہ فرشتہ کہتا یہ تو بڑا پھر خسارے والی بات ہے. فرمایا نا، ان 6 کا حج اللہ کو اتنا مقبول ہے، اتنا محبوب ہے، اتنا پسند اللہ کو آیا ہے، ان کے اخلاصی نیت سے حج کرنے کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ کا حج قبول کر لیا ہے. اچھی نیت سے انسان حج کرے تو دوسروں کی حج کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ اجتماعیت کی، یہ جماعت کا فائدہ ہے. لاکھوں کی، مثلا 1 لاکھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی نماز اللہ کو قبول ہے، باقی سب کی نماز اللہ سے رد ہے. اللہ اس ایک کے بدلے سب کی نماز کو قبول فرما لے گا. اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرو. اور حدیث پاک میں آتا ہے جس نے 3 حج کیے، 3 حج کرنے والے کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. حضرت سعدون خولانی فرماتے ہیں کہ ایک جماعت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ قبیلہ قطامہ کی ایک شخص کو لوگوں نے قتل کیا. قبیلہ قطامہ کے ایک شخص کو لوگوں نے قتل کیا، اور پھر قتل کے بعد اس کو مزید اذیت دینے کے لیے اس کے ساتھ ظلم یہ کیا کہ ساری رات اس کو آگ میں ڈالے رکھا کہ صبح تک ہم اس کو جلائیں گے. پرانی دشمنیاں بھی اللہ معاف کرے، اللہ دشمنی سے ہر کسی کو بچائے. کہ لگے صبح تک وہ آدمی کی لاش آگ میں پڑی رہی لیکن اس کا بدن صحیح سلامت سفید رہا. تو میں حیران ہو گیا. تو سعدون خولانی نے فرمایا لگتا ہے اس آدمی نے 3 حج کیے ہوں گے. اس آدمی نے 3 حج کیے ہوں گے. پھر حضرت سعدون فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ جس شخص نے 1 حج کیا اس نے اپنا فرض ادا کیا، جس نے دوسرا حج کیا اس نے اللہ کو قرض دیا، اور جس نے تیسرا حج کیا اس کے بالوں کو، اس کی جسم کی کھال کو اللہ آگ پر حرام قرار دیتا ہے. لگتا ہے اس نے 3 حج کیے ہوں گے، اس لیے نہ اس کا بال جلا نہ اس کی کھال جلی، یہ صحیح سلامت رہا. یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے. بہرحال میرے دوستو بڑے فضائل ہیں. یہ حج کا مہینہ آنے والا ہے، دنیا بھر کے لوگ حج کریں گے.
جس جس پر اللہ نے حج کو فرض کیا ہے، یعنی جو استطاعت رکھتے ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، سرمایہ ہے، وہ ضرور بیت اللہ کا حج کریں۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کا یہ حق بنتا ہے جو اللہ کے گھر کی طاقت رکھتا ہے جانے کی، وہ ضرور اس کا حج کرے۔ اور وَمَنْ كَفَرَ، جو اس کے باوجود بھی حج نہیں کرتا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ ایسے لوگوں سے بے پرواہ ہے۔ اللہ کو ہمارے حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ کریں گے ہم اپنے لیے کریں گے۔ اگر ہم گناہوں سے بالکل پاک صاف ہونا چاہتے ہیں تو ہم بیت اللہ کا حج کریں، لیکن مال صاف ہو، اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ جائیں تو طریقہ سیکھ کے جائیں۔ کتنے لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، پتہ ککھ بھی نہیں ہوتا۔ سن 2019 میں جب اللہ مجھے لے گیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے وہاں پہ دیکھا، پتہ ہی نہیں نوجوان طبقے کو، بوڑھوں کو پتہ ہی نہیں، بس پھر رہے، نہ طواف کا پتہ ہے، نہ سائی کا پتہ ہے، نہ احرام کا پتہ ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، پابندیاں کیا ہیں، کس طریقے سے عمرہ کرنا ہے، کہاں سے طواف شروع کرنا ہے، کیا کہنا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ سیر سپاٹے کے لیے بس لوگ چلے جاتے ہیں، بس اللہ نہ کار ویکھا ہے جی، بھئی ویکھے ضرور آؤ، لیکن جس مقصد واسطے جاؤ وہ مقصد سکھے تے ونجو نا۔ آدھا پونا گھنٹہ اگر انسان محنت کر لے، توجہ سے بات سن لے تو عمرہ مقبول ہو جائے گا۔ اس لیے انسان سیکھ کے جائے، مال میں بھی گڑبڑ نہ ہو، صاف پیسہ لگا کے جائے، بغیر نہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بڑی عورت تھی میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ جی میں عمرے پہ میں نہیں ہے تو میرے سے دعا کرو۔ میں کہا اماں جی کس نال منسو آ کہ بس جی اسی گروپ ساڑا بسی۔ میں کہا جی محرم کے بغیر تو جائز ہی نہیں ہے، محرم کے بغیر تو آپ یہاں سے اٹیاں پنڈی کا سفر بھی نہیں کر سکتی، آپ بیت اللہ چل پڑی ہیں۔ آکی بس جی ہوئے نہ ہوئے، بس میں اللہ نہ کاروے کیا ساکھ۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سارے انسان جو ہے، جو پابندیاں شریعت کی طرف ایسے ہیں، جو خدا رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق انسان حج کرے، اور جو حج کر لے گا صحیح معنوں میں، اللہ اس کو ہر قسم کے گناہوں سے معاف فرما دے گا، ہر قسم کے گناہوں سے اللہ اس کو صاف پاک کر دے گا، وہ بالکل پاک صاف ہو جائے گا جیسے ایک دن کا بچہ ہوتا ہے۔ لیکن من حج للہ، حج کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ حج کر لیا۔ کتنے لوگ حج کرنے کے بعد بھی ایسے ہی ہوتے جیسے حج سے پہلے ہوتے، وہی بدنیتی۔ میں نے پہلے کہا نا، بدنیتی چھپ نہیں سکتی شیریں زبانی سے، دل اچھا ہو تو نبھ جاتی ہے بد زبانی ہو کر۔ ہم اپنی نیت کو صاف رکھیں، حج کرنے کے بعد بھی، صف اول میں نماز پڑھنے کے بعد بھی سود کے صف میں ہم سب سے پہلے ہوں، رشوت لینے کے صف میں ہم سب سے پہلے ہوں، جھوٹ ہم بولیں، فراڈ ہم کریں، ماپنے تولنے میں ہم کمی کریں۔ ہمارے کیپیکا میں چلے جانا، بڑے بڑے داڑیاں ہیں جی، سفید داڑیاں، بیٹھے ہوئے ٹوپیاں جی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اندر ساری شراب بن رہی ہوتی ہے۔ یہ کیجیے کہ اللہ نے ذکر پہ کرنا، اندر کی وقت جی کاروبار ہے۔ ایسے حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا عمرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک معاملات درست نہیں ہوں گے۔ ہمارا حج ہم پر کوئی اثر نہیں کر رہا، ہماری نماز ہم پہ کوئی اثر نہیں کر رہی، ہمارا ذکر، ہمارا قرآن کا تلاوت ہم پر کوئی اثر نہیں کر رہا۔ نام کے مسلمان ہیں، کام سارے ہمارے جو ہیں غیروں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو خوش نصیب اس بار حج کے لیے گئے ہیں یا جو جائیں گے، اللہ سب کے حجوں کو قبول فرما لے۔ جو نہیں جا سکے، اللہ آئندہ ان کے لیے بھی انتظام فرما دے۔ دعا ہر آدمی کیا کرے، چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، دعا کیا کرے، لے جانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کسی نہ کسی بہانے لے جائے گا۔ جس نے حضرت ابراہیم کے اس اعلان پہ لبیک کہی ہے، وہ اگر سب سے کم درجے کا غریب ہے، اللہ اس کو ضرور بیت اللہ بھیجے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔